ہے انٹروورٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے کچھ سوال آپ سے کرتا ہوں جن سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا آپ انٹروورٹ ہیں یا نہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اسکول میں کوئی لڑکی آپ کو پسند آئی ہو لیکن آپ اسے کہہ نہ سکے ہوں؟ ٹیچر سے سوال تو کرنا چاہتے ہوں لیکن اپنی انٹروورٹ نیچر ہونے کی وجہ سے پوچھ نہ سکے ہوں۔ آپ کے دماغ میں تو بہترین آئیڈیاز ہیں لیکن جب بات لوگوں کے سامنے کرنے کی آتی ہے تو آپ کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، آپ کچھ بول نہیں سکتے۔ انٹرویو میں آپ کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے، نیٹ ورکنگ ایونٹس میں آپ کارنر میں کھڑے رہتے ہیں، اور سوشل گیدرنگ میں آپ اتنے مینٹلی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں کہ گھر آ کر بس اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ سوشل گیدرنگ کر نہیں سکتے یا آپ میں ابیلٹی نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آپ سوشل گیدرنگ کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ جب آپ لوگوں میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ کو جیسے آپ میں سے انرجی ڈرین ہو رہی ہو، آپ خود میں تھکا تھکا فیل کرتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے دماغ پہ بوجھ ہو، اور اگر آپ زیادہ دیر لوگوں میں رہتے ہیں تو خود کو ریچارج کرنے کے لیے آپ کو زیادہ دیر تنہائی میں رہنا ہوتا ہے۔ اس کے بجائے ایکسٹروورٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوشل گیدرنگ میں خود کو انرجیٹک فیل کراتے ہیں، پارٹیز میں جانا، گھومنا پھرنا ان کو اچھا لگتا ہے، جبکہ اکیلے رہنا ان کی باڈی سے انرجی ڈرین کراتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب باتیں میں کیسے جانتا ہوں؟ میں خود ایک انٹروورٹ ہوں، ایون کہ ایلن ماسک، بل گیٹس، مارک زکربرگ، یہ سب لوگ بھی انٹروورٹس۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ انٹروورٹس ایفیکٹو لیڈر ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ گڈ لسنر، آبزرور اور ڈیپ تھنکر ہوتے ہیں اور دنیا کو چینج کرنا جانتے ہیں۔ The richest person in 1937, Dale Carnegie, says that 85% financial success is due to skill in human engineering, personality and ability to lead people. Only 15% is due to technical knowledge. مطلب آپ کتنے ہی ٹیلنٹڈ ہو، کتنے ہی سکلڈ ہو، اگر آپ لوگوں کو انفلوئنس نہیں کر سکتے، ان سے کنیکٹ نہیں کر سکتے، تو آپ ایک بہت بڑی سکسیس حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ کامیابی کا راستہ لوگوں سے ہو کے گزرتا ہے۔ جاب پروموشن آپ کو لوگوں کو امپریس کرنا پڑے گا، بزنس آپ کو کلائنٹ کو کنونس کرنا پڑے گا، لیڈرشپ آپ کو ٹیم کو انسپائر کرنا پڑے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا انٹروورٹ یہ کر سکتے ہیں؟ بالکل، لیکن ان کا اپروچ مختلف ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا انٹروڈکشن۔ اب اگر آپ اس ویڈیو کو یہیں چھوڑ دیں گے تو آپ ویسے ہی رہ جائیں گے جیسا کہ آپ ہیں، لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھیں گے تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ خود میں چینج دیکھیں گے، آپ سوشلی کمفرٹیبل فیل کریں گے، کیونکہ اس ویڈیو میں نے وہ 4 سائیکولوجیکل ٹیکنیکس بتائی ہیں جو نیورو سائنس اور اسپرچول وزڈم سے پروون ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ بعد میں ہیں، آپ ایک انسان پہلے ہیں، اور انسان کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا خیال نہیں رکھنا کہ ہم انٹروورٹ ہیں، بلکہ اگر آپ ایک انٹروورٹ بھی ہیں، آپ کو زیادہ لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنے گولز کے اکارڈنگ اپنی پرسنالٹی کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا، آپ کو لوگوں کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ ہیومن سائیکالوجی کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو فیوچر میں پرابلم آ سکتی ہے، کیونکہ فیوچر میں آپ نے انہی لوگوں کو لیڈ کرنا ہے۔ بس نیورو پلاسٹیسٹی، ری وائر یور فیئر رسپونس۔ انٹروورٹس کا سب سے پہلا اور سب سے ضروری پرنسپل یہ ہے کہ اپنے ڈر کی سائیکالوجی کو سمجھیں، کیونکہ انٹروورٹس کے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جب میں بات کروں گا تو لوگ مجھے جج کریں گے، ہاں میں آکورڈ لگوں گا جب میں بات کروں گا، میرے پاس تو کہنے کو کچھ ہے ہی نہیں، میں بورنگ ہوں۔ یہ سب امیگڈیلا کا کام ہے، آپ کے برین کا فیئر سینٹر۔ سوشل سچویشن میں ہمارے دماغ کا امیگڈیلا یعنی کہ فیئر سینٹر اوور ریئیکٹ کر جاتا ہے اور فائٹ یا فلائٹ رسپانس ٹریگر کرتا ہے۔ لیکن نیورو سائنس میں ایک کانسیپٹ ہے جسے ہم نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ اس کا سائنٹیفکلی پروون طریقہ یہ ہے جسے سائنس کہتی ہے ایکسپوجر تھراپی، یعنی کہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے اسے گریجولی اور ریپیڈلی کرو تو برین اسے تھریٹ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ سیکنڈ، وحدت الوجود، دی سائیکالوجی آف وننس۔ اگر آپ میری ویڈیو سے صرف اس پوائنٹ کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہیومن انڈرسٹینڈنگ 60 to 70% بڑھ گئی ہے، کیونکہ اس کی سائیکولوجیکل ڈیپتھ ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ سب کچھ ایک ڈیوائن فورس سے کنیکٹڈ ہے، ہر انسان، ہر مخلوق،
سب اللہ کی تخلیق ہے، سب میں وہی نور ہے۔ ماڈرن سائیکالوجی میں اسے ایمپیتھٹک کنیکشن یا کامن ہیومینٹی کہتے ہیں۔ بیسیکلی وحدت الوجود کا کنسیپٹ اتنا ڈیپ ہے، اگر ہم اسے سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا نور تم میں ہے وہی نور مجھ میں ہے، یعنی کہ جو تم ہو وہی میں ہوں، ہم دونوں مختلف نہیں ہیں۔ اگر ہم چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا شروع کریں گے تو ہم لوگوں کے ساتھ زیادہ ڈیپلی کنیکٹ کر سکیں گے، کیونکہ ایک بڑی کمپنی کا CEO وہ بھی آپ ہی ہیں، اور ایک گلی میں محنت کش وہ بھی آپ ہی ہیں، بس حالات مختلف ہیں۔ سوچیں اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ کس طرح سے سوچتے، آپ کیا کرتے۔ تھرڈ، دی ہالو ایفیکٹ۔ یہ ایک کوگنیٹو بائس ہے۔ لوگ آپ کی ایک کوالٹی دیکھ کر باقی سب کوالٹیز ازیوم کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ویل ڈریسڈ ہیں تو لوگ آٹومیٹکلی ازیوم کرتے ہیں کہ آپ کمپیٹنٹ بھی ہیں۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ پہلے 7 سیکنڈ میں لوگ آپ کے بارے میں ڈیسیجن بنا لیتے ہیں، اور یہ ڈیسیجن موسٹلی نان وربل کیوز پر بیسڈ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ انٹروورٹ ہیں اور آپ کو بات کرنا مشکل لگتا ہے تو آپ کو اپنی نان وربل کمیونیکیشن کو آپٹیمائز کرنا ہوگا۔ فزیکل اپیرنس۔ ہماری فزیکل اپیرنس میں ہماری باڈی، ہمارے کپڑے، ہمارے شوز اور ہمارا پوسچر آتا ہے۔ کم سے کم اگلے 2 ہفتوں کے لیے آپ کے کپڑے آپ کے لاکر میں ویل پریسڈ اور ویل کلین ہینگ آؤٹ ہونے چاہیے، تاکہ اگر کبھی ایمرجنسی میں آپ کو اسے یوز کرنا پڑے تو آپ اپنی فزیکل اپیرنس کو مینٹین کر سکیں۔ آئی کانٹیکٹ، دی ونڈو آف ٹرسٹ۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے سے آپ میں کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ انٹروورٹس کے لیے یہ شروع میں مشکل ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کرنے سے یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ وائس ماڈیولیشن، دی پاور آف پاز۔ انٹروورٹ اکثر جلدی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ کنورسیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن سلو اور ڈیلیبریٹ سپیچ زیادہ اتھارٹیٹیو لگتی ہے۔ اسی لیے 1-2 سیکنڈ کا پاز لیں، دماغ میں سوچیں جملے کو، اور پھر بات۔ ایکٹیو لسننگ، یور سیکرٹ ویپن۔ یہ انٹروورٹ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے۔ ایکسٹروورٹ بولنا جبکہ انٹروورٹ سننا پسند کرتے ہیں۔ ڈیل کارنیگی نے کہا تھا، You can make more friends in 2 months by being interested in others than in 2 years by trying to get others interested in you. Fourth, compound effect, the 1% daily improvement. چوتھا اور آخری پرنسپل ہے continuous growth. یہ جیمز کلیئر کی Atomic Habits سے انسپائرڈ ہے۔ If you get 1% better each day for 1 year, you will end up 37 times better. خود کو سوشلی امپروو کرنے کے لیے روزانہ ایک ایکسرسائز کریں۔ دن کے اختتام پر سونے سے پہلے یہ سوچیں کہ آج آپ نے کس جگہ پر سوشلی خود کو پرفیکٹ پایا، جبکہ کون سی جگہ پر آپ کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ آپ ان باتوں کو نوٹ پیڈ یا کسی کاپی پر لکھ لیں۔ ڈیلی ایسی اینالائزنگ کرنے سے آپ خود کو جان سکیں گے اور خود کو بہتر سے بہتر کر سکیں گے۔ ایک انٹروورٹ ہونے کے ناطے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ہر فیلڈ کا تھوڑا نالج ہو، کیونکہ جب آپ لوگوں کے اندر بیٹھیں گے اور آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا تو آپ زیادہ بات نہیں کر سکیں گے۔ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جن دوستوں میں بیٹھتے ہیں سب سے پہلے آپ ان دوستوں میں بہتر بنیں، اس کے بعد اسکول یا کالج میں، اس کے بعد محلے میں، اور اسی طریقے سے بڑا ایفیکٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔